اب جو اہم بات میں آپ سے کرنے لگی ہوں، چاہتی ہوں کہ مکمل یکسوئی سے سنیں اور اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ کہنے کو تو یہ ایک ایسا عربی کلمہ ہے جو دنیا کی مختلف زبانیں بولنے والے تمام مسلمان استعمال کرتے ہیں۔ قرآن کا جز ہے۔ قرآن کی 114 صورتیں، 114 بار آیا۔ سورہ التوبہ کے شروع میں نہیں آیا تو سورہ النمل کے بیچ آ گیا۔ یوں تعداد صورتوں کے برابر رہی، 114۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں تسمیہ بسم اللہ کی بات کر رہی ہوں۔ بسم اللہ پڑھتے تو ہیں، ذرا اس کی اہمیت کو بھی جان لیں تاکہ اس سے حاصل ہونے والی برکت کی تاثیر زیادہ ہو جائے، کیونکہ منہ سے نکالنے اور دل سے نکالنے میں فرق ہوتا ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جس کا نام اتنا مبارک ہو کہ جس چیز پر آ جائے وہ مبارک بن جائے، وہ ذات کتنی مبارک ہوگی۔ سورہ الرحمن آیت 78، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام جو بڑی شان اور عظمت والا ہے۔ پہلی وحی سورہ العلق کی پہلی آیت، پہلا جملہ ذکر رب کے نام کا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ سوچیں کہ جب ہمارے رب کا صرف ایک نام اتنا مبارک ہے تو اگر ایک جملے میں 3 نام، 3 اسماء و صفات جمع ہو جائیں تو کیا اس کے ذریعے سے مانگنے والوں کے دامن خالی رہیں گے؟ اس کی زبان پر یہ جملہ جاری ہو، کیا وہ محروم رہ سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں اللہ، الرحمن، الرحیم 3 اسماء و صفات باری تعالی ہیں۔ اللہ، الالہ یعنی حقیقی معبود، الجلالہ پرجلال، اللہ، اس میں تمام عمدہ صفات، تمام خوبیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کا اسم اعظم ہے کہ تمام صفات اللہ میں جمع ہو گئیں۔ اور تو اور کوئی اور ذات، کوئی اور ہستی، کوئی بڑے سے بڑا اس نام سے منسوب تک نہیں، موسوم بھی نہیں۔ سورہ مریم آیت 65، هل تعلم له سمیا، کیا تم اس کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کی 2 صفات الرحمن، الرحیم تو ایسی ہیں کہ دونوں ایک ہی مادے رحم سے مشتق ہیں۔ یہ خوبی باقی صفات میں بھی نہیں ہے۔ اللہ بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس پر اس کی 2 صفات دلالت کرتی ہیں، باقی ہر خوبی کے لیے ایک ہی صفت ہے، جیسے الجبار، الغفار، القہار، الستار، مگر رحم کے لیے، مہربانی کے لیے 2 صفات ہیں، الرحمن، الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ اس میں بڑا گہرا سبق ہے، بہت معنی خیز ہے۔ اگر انہی 2 صفات پر غور کر لیں اور انہی کے تقاضوں پہ چل پڑیں کہ اللہ الرحیم کے آگے جھک جائیں اور تمام مخلوقات کے ساتھ رحم والا معاملہ شروع کر دیں تو دنیا بھی بھلی اور آخرت بھی بھلی ہو جائے۔ اور مفسرین اس حوالے سے بہت پیاری پیاری تفاسیر پیش کرتے ہیں، جن میں سے بعض کہتے ہیں کہ الرحمن دنیا کے ساتھ خاص اور الرحیم آخرت میں ایمان والوں کے ساتھ خاص ہے۔ الرحمن ہے کہ مسلمان، کافر سب کو دیتا ہے، الرحیم ہے کہ مومنوں کو جنت دے گا۔
یعنی رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ۔ مگر دوسرے بعض مفسرین ان کے اوزان پر غور کرتے ہوئے انتہائی لطیف نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ رحمان یہ فعلان کے وزن پر ہے، کسی شے کی کیفیت میں شدت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی کمی نہیں آتی۔ اسی لیے الرحمن صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی سب کے لیے اس کا رحم بھاری ہوگا، اس کی رحمت وسیع ہوگی، گناہوں کے مطابق نہیں کم ہی سزا دے گا۔ اسی طرح الرحیم پر غور کریں تو فعیل کے وزن پر ہے، صفت مشبہ، کوئی وصف کسی میں قائم ہو اور مسلسل ہو، جیسے حسین، ایسے الرحیم صرف آخرت نہیں کہ مومنوں کے ساتھ، آج بھی وہ الرحیم ہے کہ اس کی مدد، نصرت، رحمت مومنوں کے ساتھ ہے۔ یہ تو اس جملے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے 3 اسماء و صفات کا ایک چھوٹا سا تعارف ہے۔ اب جیسے ہم اسے اپنی زبان پر جاری کریں گے، اپنا معمول بنائیں گے، ایسے ہی برکتیں سمیٹتے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ صرف ثواب نہیں بلکہ عبادت ہے، اور کام کی کایا پلٹنا ہے، مٹی کو سونا بنانا ہے، شر سے نفع کمانا ہے۔ اپنے دنیا کے کاموں پر بسم اللہ پڑھیں، دنیا کے کاموں پر، اسے آخرت کے لیے محفوظ بنائیں، شیطان کو دور بھگائیں۔ یہ اللہ کا شکریہ بھی ہے اور کام کا تکملہ بھی، یعنی جو بسم اللہ سے کام شروع کرتے ہیں اس میں منافع، اس میں بینیفٹس بھی زیادہ، اور اس کے مکمل ہونے کے چانسز بھی، کنفرمیشن بھی۔ باقی یہ کہ امور شروع تو کئی کیے جاتے ہیں، پھر کوئی شروع اور کوئی درمیان میں رہ ہی جاتے ہیں۔ بسم اللہ کی کیا شان بتاؤں، یہ اتنا مقبول و معمول ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اپنی کتاب قرآن کا آغاز بسم اللہ سے کیا۔ اور کیا بتاؤں، سلیمان علیہ السلام نے مشہور ملکہ سبا کو بھیجے گئے خط کا آغاز بسم اللہ سے کیا، اور ملکہ سجدہ کرنے پر مجبور ہو گئی۔ سورہ النمل آیت 301، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے اور خط کا آغاز بسم اللہ سے کرتے۔ کئی خطوط آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روم کے بادشاہ ہرقل کو بھیجے گئے خط کا نمونہ آج بھی محفوظ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ الی ہرقل عظیم الروم، سلام علی من اتبع الہدی، اما بعد۔ کوئی لیڈی ڈیانا ہے یا براک اوباما، اللہ کے نام کے آگے کوئی باقی نہ رہ سکا۔ میں کس کس چیز کا نام لوں؟ کھانا، کھلانا، پینا، پلانا، پہننا، اتارنا، آنا، جانا، سونا، اٹھنا، بولنا، لکھنا، دنیا، آخرت، خلوت، جلوت، یعنی تنہائی میں حق زوجیت ادا کرنے میں بھی اور مجلس میں بھی، ہر ایک کی حفاظت، ہر ایک کے لیے تحفہ بسم اللہ ہے۔ بچے کو گھٹی دینا ہے یا میت کو قبر میں اتارنا، بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ۔ اگرچہ مخصوص امور اور مخصوص اوقات کی مخصوص دعائیں ہیں، مگر سب کا آغاز یا خلاصہ کلام بسم اللہ ہے۔ اگر کسی کو مکمل دعا نہیں آتی تو بسم اللہ پڑھ لینا کفایت کر جائے گا۔ آپ باتھ روم کی دعا دیکھ لیں، سونے کی دعا دیکھ لیں، اٹھنے کی دعا دیکھ لیں، خلوت کی دعائیں دیکھ لیں، جلوت کی دعائیں دیکھ لیں، بازار میں داخلے کی دعا دیکھ لیں، کھانے پینے کی دیکھ لیں، گھر سے نکلنے کی دیکھ لیں، داخل ہونے کی دیکھ لیں،
سواری میں بیٹھنے کی دیکھ لیں، سفر کی دیکھ لیں، ہر دعا بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے، اور جو شروع نہیں ہوتی اس کے مفہوم میں بسم اللہ ضرور شامل ہے، اس کا تکملہ، اس کا اختتام، اس کا خلاصہ بسم اللہ ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ سوائے بیت الخلاء کے کوئی ممنوع وقت، کوئی ممنوع مقام نہیں کہ جس وقت بسم اللہ سے فائدہ نہ اٹھایا جا سکتا ہو۔ ہر وقت ہر کوئی بسم اللہ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ صرف اچھے کاموں پر بسم اللہ نہیں ہے، بلکہ آفت، پریشانی، ٹھوکر یا حادثے پر بھی بسم اللہ کا حکم ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4982۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں آپ کے پیچھے سوار تھے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری نے کچھ ٹھوکر کھائی، انہوں نے شیطان پر لعنت بھیجی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، کیونکہ شیطان اس طرح اپنا ذکر کیے جانے پر خوشی سے پھول کر بڑی عمارت جیسا ہو جاتا ہے، بلکہ ایسے موقع پر بسم اللہ کہا کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو شیطان ذلیل و رسوا ہو کر سکڑ کر کسی مکھی کی طرح ہو جائے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہمیں بھی کوئی چوٹ لگے یا کچھ گر جائے یا کوئی نقصان ہو تو منہ سے کیا نکلتا ہے؟ اوچ آؤچ، پتہ نہیں کیا انٹرنیشنل ساؤنڈز بن چکی ہیں کہ ہم وہی منہ سے نکالتے ہیں اور بے ساختہ نکل جاتی ہیں۔ اس سے شیطان خوش ہوتا ہے، یا بعض تو گالی بھی دے دیتے ہیں کسی کو کہ وقت برا تھا، منحوس چیز تھی یا اس طرح، تو یہ سب شیطان کو خوش کرنے کے مترادف ہے۔ بسم اللہ پڑھنا شیطان کی ناکامی ہے۔ اسی طرح السلسلۃ الصحیحہ سے حدیث نمبر 2796 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ احد میں اکیلے طلحہ رضی اللہ عنہ نے 11 مردوں کی طاقت کے برابر بہادری کا مظاہرہ کیا، لڑتے ہوئے، حتیٰ کہ ان کے ہاتھ کو چوٹ لگی تو ان کی انگلی کٹ گئی جس سے ان کی چیخ نکل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو قلت بسم اللہ لرفعتک الملائکہ، اگر تم اس وقت بسم اللہ کہتے تو اللہ کے فرشتے تجھے اٹھا لیتے اور لوگ تمہاری طرف دیکھتے رہتے، یعنی یہ منظر سب دیکھتے کہ تجھے فرشتوں نے اٹھا لیا۔ تو انتہائی اچانک چوٹ میں بھی، زخم پر بھی بسم اللہ کہنا چاہیے، اور یہ تبھی ہوگا جب عام معمول میں شامل ہو۔ الحمدللہ یہ تو سمجھ لیا کہ 24/7 بسم اللہ کی عادت ڈالنی ہے، لیکن اب اس حوالے سے کچھ مسائل بھی ہیں، وہ کلیئر کر لیں۔ پہلا سوال تو یہ کہ کب اور کہاں مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور کب کہاں صرف بسم اللہ، یہ عام ذہن میں اشکال آ سکتا ہے۔ تو اس کا ضابطہ یہ ہے کہ جہاں کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھنا ثابت ہے، وہاں مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی، جیسے قرآن مجید کی صورتوں کی ابتدا وغیرہ میں۔ اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف بسم اللہ پڑھنا ثابت ہو، وہاں صرف بسم اللہ ہی پڑھیں، جیسے وضو وغیرہ کی ابتدا میں۔ اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ کے ساتھ مزید کوئی اور الفاظ ثابت ہیں، وہاں انہی الفاظ کے ساتھ پڑھیں۔ اور جہاں کوئی خاص صراحت نہیں ہے اور اچھا کام ہے تو وہاں بسم اللہ اپنے انداز سے بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہر جائز اور اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے۔ اب چاہیں تو بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسمہ تعالی وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، واللہ اعلم۔ بسم اللہ کے حوالے سے ایک اور اہم مسئلہ 786 کا عدد ہے، 786۔ کافی عرصے سے یہ رواج عام ہے کہ کسی بھی چیز کی ابتدا میں 786 کا عدد لکھتے ہیں، اور ان کا گمان ہے کہ الف، با، جیم، دال کے حساب سے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عدد بنتا ہے، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس طرح بسم اللہ کی بے ادبی نہیں ہوتی۔ یہ سب نہایت غلط اور غیر شرعی ہے، کیونکہ ایک تو ایسا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد کے نیک لوگوں سے بھی ثابت نہیں، لہٰذا یہ دین میں نیا کام ہے، اس لیے بدعت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بے ادبی کے خدشے کے پیش نظر ایسا کرنا صحیح ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بادشاہوں کی طرف خطوط لکھے تھے، جن کی ابتدا میں بسم اللہ لکھی تھی، تو وہ حکمران تو کافر تھے اور وہاں اس کی بے ادبی کا خدشہ زیادہ تھا۔
بلکہ ایران کے بادشاہ نے تو خط کی اہانت کی اور اسے پھاڑ ڈالا۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہ بدلا اور بسم اللہ کا کوئی بدل اختیار نہیں فرمایا۔ اسی لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی کرنی چاہیے۔ بادل ڈھونڈنے کے بجائے اسے اپنی اصل حالت پر قائم رکھا جائے اور جو غفلت لاپرواہی پائی جاتی ہے اس کی اصلاح کی بھی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ بسم اللہ خیر کی چابی اور شر کا تالا ہے جسے ہم نے اپنانا ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والإکرام۔